آج ہم ایک ایسی طاقتور اور قدیم پیشن گوئی کی گہرائیوں میں اترنے والے ہیں، ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جس کا ظہور سمجھے کہ دنیا کے خاتمے کا اشارہ دے گا۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں۔ ایک ایسا لشکر جو دنیا کے سارے سمندر پی جائے گا اور ہر زندہ چیز کو نگل لے گا۔ یہ صرف ایک فوج نہیں، یہ تو ایک ایسی تباہی ہے، ایک ایسا قہر ہے جس کا تصور کرنا بھی انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ نہ رکنے والی طاقت ہے کون اور یہ آئیں گے کہاں سے؟ ان سوالات کے جوابات ایک ایسی کہانی میں چھپے ہیں جو تاریخ، پیشین گوئی اور انسانیت کے سب سے بڑے امتحان کو آپس میں جوڑتی ہے۔ تو آئیے اس پراسرار داستان کے ورق پلٹتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پراسرار گروہ جنہیں یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے آخر ہیں کون؟ روایات ان کی کیسی تصویر کشی کرتی ہیں؟ روایات میں جو ان کا حلیہ بیان کیا گیا ہے وہ واقعی انتہائی خوفناک ہے۔ سوچیں، آگ جیسی سرخ آنکھیں، خنجر جیسے تیز دانت اور ہاتھوں میں پنجوں جیسے ناخن۔ یہ ساری تفصیلات انہیں انسان نہیں بلکہ ایک ایسی مخلوق کے طور پر پیش کرتی ہیں جو شاید صرف اور صرف تباہی پھیلانے کے لیے ہی بنائی گئی ہو۔ اچھا، ان کی اصلیت کیا ہے؟ یہ خود ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ جیسا کہ یہاں دیکھا جا سکتا ہے، نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسان ہی ہیں، حضرت نوح کی نسل سے، اور شاید قدیم منگول یا چینی قبائل سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک بالکل مختلف نظریہ ہے کہ یہ کوئی مافوق الفطرت مخلوق ہیں، شاید جنات یا کوئی شیطانی وجود جو عالم غیب سے آئیں گے۔ یہی ابہام ان کے کردار کو اور بھی زیادہ پراسرار بنا دیتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یاجوج اور ماجوج کی آمد سے پہلے بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہونا ہے۔ ان کا ظہور ایک اور عظیم فتنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ فتنہ ہے دجال۔ اسے سب سے بڑا فریب کار کہا جاتا ہے، ایک ایسی طاقتور ایک آنکھ والی شخصیت جو ظاہر ہو کر خدائی کا دعویٰ کرے گی، اور اس کی آمد انسانیت کے لیے ایک بہت ہی کڑا امتحان ہوگی۔ وہ زمین اور آسمان پر اختیار کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو اپنے جھوٹے معجزات سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے دور میں پوری دنیا افراتفری کا شکار ہو جائے گی۔ سوچے، ہر طرف بھوک، پیاس اور خوف کا راج ہوگا۔ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ ایمان والے بھی مایوسی کے دہانے پر پہنچ جائیں گے اور پہاڑوں اور غاروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن جب مایوسی اپنی انتہا پر ہوگی، جب لگے گا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا، تب آسمان سے ایک نجات دہندہ اترے گا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ وہ اس عظیم فتنے یعنی دجال کو شکست دیں گے اور دنیا میں امن و انصاف کا ایک دور شروع کریں گے۔ لیکن یہ امن بھی عارضی ہوگا۔ اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یاجوج اور ماجوج اتنے خطرناک ہیں تو وہ اتنے عرصے سے کہاں تھے؟ اس کا جواب ہمیں ہزاروں سال پیچھے ایک عظیم بادشاہ کے دور میں لے جاتا ہے۔ اور وہ بادشاہ تھے ذوالقرنین، ایک انتہائی نیک، عادل اور طاقتور حکمران جنہیں اللہ نے بے پناہ علم اور طاقت سے نوازا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا اور ہر جگہ انصاف قائم کیا۔ تو اپنے ایسے ہی ایک سفر کے دوران وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں بسی ایک قوم تک پہنچے۔ یہ لوگ مسلسل ایک خوف میں جی رہے تھے۔ وہ یاجوج اور ماجوج کے ظلم و ستم کا شکار تھے، اور انہوں نے بادشاہ ذوالقرنین سے فریاد کی کہ انہیں اس عذاب سے نجات دلائیں۔ ذوالقرنین نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، اور جو حل انہوں نے نکالا وہ کمال کا تھا۔ انہوں نے لوہے کے بڑے بڑے بلاکس جمع کروائے اور ان سے دونوں پہاڑوں کے بیچ کی پوری خالی جگہ کو چوٹیوں تک بھر دیا۔ پھر اس پورے لوہے کے ڈھانچے پر آگ دہکائی گئی، یہاں تک کہ وہ بالکل سرخ ہو گیا، اور آخر میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا، جس سے ایک ایسی مضبوط اور ناقابل تسخیر دیوار بن گئی جسے کوئی پار نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس طرح یاجوج اور ماجوج اس دیوار کے پیچھے قید ہو گئے، لیکن یہ قید ہمیشہ کے لیے نہیں تھی۔ پیشن گوئی کے مطابق ان کی رہائی کا وقت بھی آنا ہے۔ یہ دیوار ہمیشہ قائم رہنے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، بلکہ پیشن گوئی یہ بتاتی ہے کہ قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے یہ رکاوٹ ٹوٹ جائے گی، اور اس کے ٹوٹتے ہی انسانی تاریخ کے سب سے تاریک دور کا آغاز ہوگا۔ اب ذرا تصور کریں کہ دیوار کے پیچھے قید کے دوران ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کی آبادی بے تحاشا بڑھ گئی،
روایات میں آتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک فرد مرنے سے پہلے کم از کم 1000 بچے چھوڑتا ہے۔ ذرا سوچیں، ہزاروں سالوں میں ان کی تعداد کتنی ہو چکی ہوگی، ایک ناقابل تصور آبادی۔ اور جب یہ آزاد ہوں گے تو زمین پر ایک ناقابل تصور تباہی مچائیں گے۔ وہ ہر پہاڑی اور وادی سے ٹڈی دل کی طرح امڑ پڑیں گے۔ ان کا پہلا گروہ ہی بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی کر اسے خشک کر دے گا۔ وہ اپنے راستے میں آنے والے ہر پودا، ہر جانور، ہر چیز کو کھا جائیں گے۔ وہ اتنے لوگوں کو ماریں گے کہ زمین پر بہت کم لوگ باقی بچیں گے۔ اور ان کا تکبر تو دیکھیں، وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، یہ سوچ کر کہ انہوں نے آسمان والوں کو بھی فتح کر لیا ہے۔ ان کے سامنے انسانی طاقت بالکل بے بس ہو جائے گی، کوئی فوج، کوئی بھی ہتھیار ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس مایوسی کے عالم میں حضرت عیسیٰ باقی ماندہ ایمان والوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، جہاں دعا ہی ان کا آخری سہارا ہوگی۔ تو جب تمام انسانی کوششیں، تمام ٹیکنالوجی ناکام ہو جائے گی، تو پھر اس کہانی کا اختتام ہوگا خدائی مداخلت سے۔ مومنین کی دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ ان پر ایک وبا مسلط کرے گا۔ یہ کوئی عام بیماری نہیں ہوگی، بلکہ کیڑوں یا جراثیم کی شکل میں ہوگی، جو سیدھا ان کی گردنوں پر حملہ کرے گی اور انہیں ایک ہی لمحے میں ہلاک کر دے گی۔ اور پھر دیکھے کیا ہوگا، صرف ایک رات میں وہ پورا کا پورا لشکر ختم ہو جائے گا۔ اگلے دن اونٹوں جیسی گردنوں والے دیوا ہیکل پرندے آئیں گے اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دیں گے۔ اس کے بعد ایک زبردست بارش ہوگی جو پوری زمین کو دھو کر پاک صاف کر دے گی، اور اس عظیم تباہی کے بعد زمین پر امن اور خوشحالی کا ایک ایسا نیا دور شروع ہوگا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن یہاں ایک سوال آج کے ذہن میں ضرور آتا ہے۔ آج ہمارے پاس ایٹم بم ہیں، جدید ترین ٹیکنالوجی اور ہتھیار ہیں، تو ہم ان کا مقابلہ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ کیوں یہ سب بیکار ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں 2 بڑے دلچسپ امکانات بتائے جاتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ شاید مستقبل کی جنگوں نے انسانی ٹیکنالوجی کو ہی تباہ کر دیا ہو اور ہم ایک قدیم حالت میں واپس جا چکے ہوں، جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ چوتھی عالمی جنگ پتھروں سے لڑی جائے گی۔ لیکن دوسرا امکان شاید اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے، وہ یہ کہ یاجوج اور ماجوج خود اتنی اعلیٰ ٹیکنالوجی کے مالک ہوں کہ ہماری ساری ایجادات ان کے سامنے کھلونے لگیں۔ آخر میں یہ قدیم کہانی ہمیں ایک بہت گہری بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جب ہر طرف مکمل افراتفری ہو، جب تباہی اور مایوسی چھا جائے اور تمام مادی وسائل اور ٹیکنالوجی ناکام ہو جائے، تو کیا اس وقت ایمان ہی انسان کا واحد اور آخری سہارا رہ جاتا ہے؟ یہ سوال اس پوری پیشن گوئی کے مرکز میں ہے۔